ٹھیک ہے حسن بھائی کیسے ہو؟ جی میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ ہم نے ادھر سرکاری خط نہیں لکھنا کہ میں امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہو گیا، پوچھ لیں آپ ٹھیک ہے، ہم آگے سے کہہ دیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہے یار۔ جی بڑی مہربانی، اچھا چلیں، رپلائی کے لیے ہاں بڑی مہربانی۔ میں سوال کرنے سے پہلے پوچھوں آج کا آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ یار ٹاپک ہم نے دو باتوں پہ بات کی تھی، ایک تو آپ کے نادر علی صاحب نے جو ہیں سنیتا مارشل کو اسلام کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور پھر ان کو ساتھ ایسی ایسی باتیں کی آگے سے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی تہذیب یافتہ انسان کو زیب نہیں دیتی، کہ کسی عورت کی سے اتنے پرسنل زندگی کے کوسچن پوچھیں اور پھر اس کو یہ بھی کہیں کہ آپ اسلام لے آئیں۔ ہاں وہ پوڈ کاسٹ تھا، ٹھیک ٹھیک۔ چلیں میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے یہاں پر کیا بات ہوگی، تو میں پہلے ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لوں نا کہ ہم کس چیز پہ بات کر سکتے ہیں، مجھے آپ اجازت دیتے ہیں؟ یار ہم اگر تو پہلے آپ ساری ڈیسائیڈ کر باتوں میں دیں۔ بات کرتے ہیں، آپ آتے ہیں اور آپ آتے ہی بات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اسلام پہ بات نہ کرو، تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اچھا، رول آپ نہیں سیٹ کریں گے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہم ٹھیک۔ کریں گے اسلام پہ بات، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا مسئلہ، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو ٹھیک کرتے ہیں، ہم اسلام پہ بھی کرتے ہیں، ابھی دیکھیں ہندوازم کا کیا حال کیا ہم نے، ٹھیک ہے، جی میں سن رہا ہوں۔ کرسچن کا کوئی تو اس کا بھی یہی حال کریں گے، ہم تو سب کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، پھر کوئی ہندو آئے وہ کہے کہ وہ جی حسن عباس مسلمان آتا ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑ رہتے ہیں، آپ کیوں ہم کہیں ایسے؟ اچھا اچھا ہم اچھا۔ تو بھائی سب کے ساتھ ایک ہی چھڑی ہے، اس سے ہی ہانکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان بکرے کو، ہندو گائے کو، ٹھیک ہے، کرسچن گدے کو، سب کو ایک سے ہی ہانکتے ہیں۔ اور اچھا یہ نہ کہنا کہ میں اس کرسچنز کو گدا کہہ رہا ہوں، کرسچینٹی میں گدا ایک پاک جانور سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی اچھا کرسچن کو گدا نہیں کہہ رہا میں۔ ہاں ٹھیک، میں اس پر ہاں جی اچھا حسن جی، میں اس پر بس ایک کمنٹ کروں گا۔ آپ نے کہا ہم اسلام پر بات کریں گے، قرآن پر بات کریں گے، حدیث پر بھی، ریلیجن پر۔ میں بس ایک چھوٹا سا کمنٹ یہ کروں گا کہ آپ ریلیجن اور قرآن کو اور حدیث کو اور اسلام کو جب مانتے ہی نہیں تو آپ اس پر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یار مانتے تو ہم کرسچینٹی کو بھی نہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوازم آپ کو اس بھی پر نہیں، اس پہ بھی ہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہومیوپیتھی ٹھیک کو بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک اسٹرالوجی کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی کرتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں کا علم کو بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں روک اور رہا، میں یہ غالب کہہ رہا ہوں کہ جب آپ تو سائنس کو نہیں مانتے ہو، پھر آپ سائنس کی ہاں پھر ایجادات آپ اور کیوں بات کرتے تحقیقات ہو اس پہ؟ کی بینیفٹ کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ لاسٹ اسٹیبلش ٹائم بھی آئے تھے، آپ سائنس نے کو اپنے مانتے ہیں جو پریمیسز ڈسکشن، آپ اپنے پریمیسز سیٹ کرتے ہو ڈیبیٹ کے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ سائنس کو کویشچن کرو گے تو جس فریم آف ریفرنس سے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو، جو کہ ریلیجن ہے، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو، تو ہم اس کے بیسس پہ آپ سے میں تو آرگومنٹ پہلے کریں گے۔ دن سے وہ کہہ آپ رہا ہوں کہ میں ریلیجن پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ تو کسی تو پھر ریلیجن پر آپ متفق ہی نہیں کچھ ہو۔ جناب پھر مسئلہ یہ ہے تو نا، میں پھر لاجک آپ پر کا آ رہا مسئلہ ہوں، تو لاجک پر آ جائیں، نہیں نہیں نہیں، لاجک پر آ حسن جائیں۔ میاں، لاجک کو تو حسن مانتے ہیں نا میاں سب لوگ، پچھلی میں بھی بار مانتا ہوں، آپ بھی بھی مانتے ہیں۔ آپ کو، ایک منٹ اب میں میوٹ کر رہا ہوں، پچھلی بار بھی آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی تھی، دیکھو آپ ادھر آتے ہو بڑا سینہ چوڑا کر کے، میں نے ریلیجن پہ بات نہیں کرنی، میرے ساتھ اس بات پہ بات کرو جو میری مرضی ہے، اور جب ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ کے پاس بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ آ کے رول طے کرو گے، ہمیں بتاؤ گے، بھیا آپ اتنے، پھر مجھے سوری کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو کہ ہم اپنے رولز آپ کے لیے چینج کریں، پہلے بھی 10 بار آپ کو بات بتائی ہے، اسی لیے میں اینڈ پہ آپ کو ہمیشہ نکال دیتا ہوں، کیونکہ آپ رونا شروع کر دیتے ہو کہ اس بات پہ بات نہ کرو، ٹھیک ہے، پھر آپ سے کیا بات کریں ہم؟ آپ کو شوق بھی ہے بحث کرنے کا، اور یہ سمجھتے ہو کہ بحث آپ کو کنسیشن دے کے، عمران خان مینٹالٹی کہ آپ کو کنسیشن دیں ہم پہلے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا میرے چاند، جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر ہر بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ ڈیبیٹ کرو نا، صحیح ہے، اور اگر ڈیبیٹ آپ نے نہیں کرنی تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو بھیا پھر یہ نہ سمجھو کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ڈرٹی، اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ڈرٹی، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے، ہم کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہیں پھر، اور اگر آپ یہ سمجھ دو میں مذہب پہ بات نہیں کرنی تو بھائی پھر رونا کس بات کا، پھر آئے کیوں ہو، پھر ہمیں کوئی آپ سے بات کرنے کی کوئی ہے نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے تو سبجیکٹ ہی ختم کر دیا کہ آپ نے کرنی نہیں ہے، تو پھر آپ ہمارے چینل کے موضوع سے میچ نہیں کرتے، تو پھر اس لیے آپ ہمارے سے کمپلین نہیں کر سکتے، ہماری مرضی کہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے، پچھلی بار بھی آپ یہی رونا رو رہے تھے، اب بھی آپ یہی رونا رو رہے ہو، پھر آپ وہی جاہلوں والی بات کر رہے ہو کہ آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ کیوں اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور بھائی ہماری مرضی، آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، ہم کریں گے پھر بھی، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مولوی کچھ اکھاڑ پایا ابھی تک، ہم کر رہے ہیں نا مذہب پہ بات، درد تو سب کو آپ جتنی ہوتی ہے، تو بھیا یہ آپ کا پروگیٹو نہیں ہے،
آپ اس بات پہ بچوں کی طرح رو نہیں سکتے کہ آپ مذہب پہ بات نہیں کر سکتے. جاؤ آپ کہتے رہو کہ نہ کرو مذہب پہ بات, ہم کرتے ہیں, آپ کیا کر لو گے؟ جو مرضی کرو, جا کے رو, جا کے جلوس نکالو, کر لو, پھر کیا کر لو گے؟ یہ جو بات ہے نا بچوں والی اسٹوپڈ بات کہ آپ مذہب پہ بات نہیں کر سکتے, آپ مذہب کو مانتے نہیں, آپ کو کس گدھے نے کہا یہ بات؟ حضرت محمد کافروں کے ان کے کفار مکہ کے مذہب کو نہیں مانتے تھے, تو حضرت محمد کو کس نے لائسنس دیا تھا کہ ان کے مذہب پہ تنقید کریں؟ ٹھیک ہے, ہم تو سنتے رسول پوری کر رہے ہیں کہ رسول کہتا تھا وہ جی میں نہیں مانتا کفار مکہ کے بتوں کو, اور بیٹھ کے دن رات ان کو گالیاں دیتا تھا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ گالیاں رسول دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں بتاؤ گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ پہلے اپنے رسول کو سمجھاؤ جا کے کہ ہاں بھائی تم نے کیوں کیا تھا ان کے مذہب پہ تنقید, تم مانتے نہیں تھے اس کو. آپ کو سائنس کی مثالیں سمجھ نہیں آتی آپ جیسے لوگوں کو, آپ کو مثال سمجھ آتی ہے اپنے مذہب کی, کیونکہ آپ کا جو رسول تھا وہ خود دوسروں کے مذہبوں کو گالیاں دن رات دیتا تھا. یہودیوں کے مذہب کو وہ گالی دیتا تھا, کرسچن کے مذہب کو وہ گالی دیتا تھا, ان کے جو اپنے بت پرست تھے ان کے وہ گالی دیتا تھا. میں نے تو آپ کی کوئی مسجد نہیں توڑی, کوئی ممبر نہیں توڑا, کوئی قرآن نہیں جلایا, کچھ نہیں کیا. اس نے تو ان کے بت توڑے تھے. ٹھیک ہے, 360 بت جو کعبے میں لٹکے تھے اپنی پرانی سوٹی لے جا کے فتح مکہ کے دن سارے توڑے تھے. کیوں توڑے تھے؟ ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, ہم تو صرف زبان سے تنقید کرتے ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کو اتنی مرچیں لگتی ہیں کہ آپ پچھلی 3 دفعہ سے آ رہے ہو اور آ کے یہی روتے رہتے ہو بچوں کی طرح, او جی آپ مذہب کو نہیں مانتے, آپ کیوں اس پہ تنقید کرتے ہیں؟ میں صرف خدا پہ بات کروں گا. یار پھر اتنے ہم لین آندے ہو, سمجھ آئیے بات؟ یہ بات ہے. اگر اس کے بعد آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے آپ کو آپ کی چھٹی کرانی پڑے گی, میں آگے جاؤں گا پھر. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلیں, سمجھ بات یا نہیں آئی؟ جی میں نے سن لیا, میں سمجھ گیا ہوں. تو پھر آپ ایسے کریں, قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے میرے سے بات کر لیں. اچھا, قرآن اور حدیث کو کیوں مانوں میں؟ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا, میں یہی کہوں گا کہ آپ, میں قرآن اور حدیث کو کیوں مانوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے آیا نہیں, ہے, آپ اس لیے. سر آپ ہمیں حدیث اور قرآن منوا لیجئے. آپ کوئی ایسی اوکے, بات قرآن اور حدیث سے باہر لے آئیں جس سے ہم مان جائیں کہ بھی یہ قرآن اور حدیث سچے ہیں. قرآن اور حدیث اس طرح سچے ہیں کہ ہم خدا کو جب مان رہے ہیں کہ اس نے بھیجا ہے, اب ہم اس کو ڈس اوبے تو کر نہیں سکتے. اسے کیا لکھا ہے, کیا بھیجا ہے, کیا بتایا ہے, ہم بھائی کوشچن نہیں کر سکتے. آپ سر یہ آپ کلیم کر رہے ہیں, آپ کوئی اوتھینٹک بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا کلیم ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ثبوت دو کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ہے نہیں. یہ ثبوت والی بات حاجی بھائی ان کو پچھلی 3 دفعہ سے سمجھ نہیں آئی ابھی تک. ان کے نا یہاں سے گزرتی ہیں, یہاں سے, بلکہ اوپر 1 میل اوپر سے گزرتی ہیں. اس بھائی کو ذرا سمجھ نہیں آتی. آپ لاجیکل بات کیجئے نا, مطلب کہ آپ یا تو ہمیں یہ کلیم کے پیچھے کسی قسم کا ایویڈنس دکھائیں کہ بھئی یہ واقعی خدا کی طرف سے آیا ہے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھی یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. بٹ یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم کائنڈ آف ایویڈنس. جی خدا کی طرف سے آیا ہے, اس سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ہے, تو خدا کی طرف سے آیا نا. جب ہم یہ بات کو ڈینائی کرے بیٹھے ہیں خدا ہی نہیں, تو پھر خدا کی طرف سے کیسے آیا؟ نہیں, آپ یہ سمجھتے ہو, آپ نا بڑے معصوم آدمی ہو آپ. ہمیں منوائیں, یہ پچھلی ایک 3 دفعہ سے سیکنڈ, آپ ہمیں منوائیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا. آپ یہ صرف کہے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا, یہ خدا کی طرف سے آیا. بھئی آپ ہمیں کوئی ثبوت دیں, منوائیں ہمیں کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے آیا. ہم نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں ایویڈنس دے کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے آیا. آپ یہ کہہ رہے صرف آپ مان لیں, آپ مان لیں, آپ مان لیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی. کوئی لاجیکل بات کیجئے. لاجک دیکھیے نا, اگر قرآن کو دیکھ لیجئے, حدیث کو دیکھ لیجئے, رسولوں کو دیکھ لیجئے, آپ ہیومینٹی کو دیکھ لیں, جانوروں کو دیکھ لیں, اللہ سے مل کے کہا تھا جو بھی ہمارے سراؤنڈنگ ہمارے انوائرمنٹ ہے یہ سب کچھ خدا سے ہے. اس میں انکلوڈ ہے قرآن, انکلوڈ حدیث, انکلوڈ ہم ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. پچھلی بار بھی آپ کو یہی کہا تھا, لاسٹ ٹائم آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے بھی ایک بات کی تھی, آپ نے کہا کہ یہ مانیں کہ یہ خدا سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور خدا پہ بات کریں. جی اگر یہاں تو پھر یہ ثابت کر دیں گے, مطلب آپ خدا پہ جانا چاہتے ہو. ہاں, پچھلی بار بھی آپ یہی رو رہے تھے, اس بار بھی یہی رو رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ رونا آپ کا ختم ہی نہیں ہونا. انجینئر جیسے جاہل آدمی نے آپ کو یہ رونا سکھا دیا ہے, اور انجینئر کی باتیں ان کی کوئی لاجک کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انجینئر لاجک میں زیرو ہے اصل میں, سمجھ گئے. دوسری بات آپ کو میں اچھے طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ قرآن اور حدیث خدا سے ہیں
اور خدا کے ثابت کرنے پہ آپ بحث کرنا چاہتے ہو, قرآن اور حدیث پہ آپ بحث نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہو کہ خدا کو مان لیا جائے اور پھر خدا آپ سے منوایا نہیں جاتا. بحث کریں, آپ کریں, میں آپ کو نہیں رکھوں گا. بات کمپلیٹ نہیں ہوئی نا حسن عباس, آپ پچھلی 3 بار سے بونگیاں مار رہے ہو, ٹھیک ہے. میں آپ کی بونگیوں سے اصل میں آ چکا ہوں تنگ, کیونکہ آپ کے پاس کوئی لاجک کسی بات کی ہے نہیں ہے. بچوں کی طرح رونا ہے صرف, آپ کے بچوں کی طرح نہیں بلکہ شاید کسی, میں میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا, آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی. 3 دفعہ آپ ٹائم ضائع کر چکے ہو. آگے بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں سے انٹرنلی ہم روز اسے جھوٹا ثابت کرتے ہیں. قرآن میں اتنی بونگیاں لکھی ہوئی ہیں, حدیث میں اتنی بونگیاں لکھی ہیں. حدیث میں یہ لکھا کہ سورج جو ہے وہ جاتا ہے رات کو اور جا کے اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ کرتا ہے, پھر ادھر لیٹ جاتا جا کے, پھر پوری رات ادھر لیٹا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے تخت کے نیچے, اور صبح اجازت مانگتا ہے کہ اب میں نکلوں. ہیں اس حدیث کو مانوں میں, اور میں یہ مانوں کہ واقعی کائنات کا خالق و مالک جس کے پاس سارا علم ہے وہ ایسی بونگیاں مار سکتا ہے. یہ بات, یہ ایک حدیث, آپ حدیث کہہ رہے ہو نا, یہ ایک حدیث آپ کے اللہ, آپ کے قرآن اور آپ کے مذہب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ بلکہ وہ جھوٹ ہے جو کوئی آج کے دور میں 6 سال کے بچے سے بھی نہیں بولتا. بچہ آگے سے کہتا ہے تو سٹوپڈ ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ سورج جا کے کہیں سو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی یہ باتیں پتا ہوتی ہیں بچے کو. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آج کے دور میں 6 سال کا بچہ جو جھوٹ نہیں مانے گا وہ جھوٹ میں مان لوں, ادھر یہ حاجی بھائی مان لیں, نان کنفرمسٹ مان لیں, ڈاکٹر ولف مان لیں, اور جو لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے مان لیں. یار آپ جا کے نا کسی کے جی کلاس میں جا کے نا اس کے ساتھ بحث کریں, اس کے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ 6 سال کا بچہ بھی یہ بات نہیں ماننے لگا کہ اللہ کہ تخت کے نیچے سورج پڑا رہتا ہے اور وہاں سے پھر نکلتا ہے, اور سورج کو ہر دن نئی پوشاک دی جاتی ہے. یہ سب بخاری کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کہو گے یہ فلاں حدیث ضعیف ہے تو فلاں ٹھیک ہے تو یہ ہے. اور یار جو اللہ اپنے رسول کی باتیں حدیثیں نہیں بچا سکا, جو قرآن نہیں بچا سکا, قرآن میں ایسی ایسی بونگیاں جن کو ہم ڈسکس کرنے لگ جائیں تو پتا چلے گا. پہاڑ زمین میں کھودے ہوئے ہیں, اوپر سے میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں, زمین ایک قالین ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اب آپ اس پہ ترجمے کی کلا بازیاں لگانے لگ جاؤ گے, یا حدیثوں پہ ضعیف کی کلا بازیاں لگانے لگ جاؤ گے. قرآن میں سے اتنی سائنسی غلطیاں, تاریخی غلطیاں میں نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کسی صورت بھی اگر کوئی یہ مان بھی لینا کہ خدا ہے تو قرآن کو نہیں مانا جا سکتا کہ یہ خدا کا کلام ہے یا حدیث کو, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں اس چینل پہ بڑی بار ہوئی ہیں, مگر آپ کو یہ باتیں شاید آپ سننا نہیں پسند کرتے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی فول پروف مقدمہ ہے. تو بھیا آپ کے پاس فول مقدمہ ہے, فول پروف مقدمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ بات کرو جو آپ نے کرنی ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کا تو پرانا وہی رونا ہے پچھلی بار والا. نہیں میرا کوئی رونا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی بات دیکھیں کروں گا نا قرآن حدیث کی, یا جو بھی یہاں جو آپ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس کی جو بیسک ہے, یعنی اس کی جو چین ہے وہ تو خدا پہ جا کے ختم ہونی ہے. ہر بات کی, ہر آیت کی, ہر حدیث کی چین ہے. بھیا میں نہیں مانتا, میں اگر کرسچن ہوتا نا, آج میں کرسچن نہیں ہوں, تو میں یہ مانتا تھا کہ قرآن شیطان کی کتاب ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو قرآن کا سلسلہ جا کے اللہ پہ ختم ہوتا ہے. کرسچن کہتے ہیں کہ شیطان پہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ وہ لٹرلی یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محمد کو شیطان نے دیا تھا. اب آپ میرے ایمان کی نفی کر کے دکھائیں, پھر ثبوت دیں مجھے. بھائی دے سکتے دیکھیے یہ اس طرح بلکہ ہوتا رہا ہے قرآن جب بھی خود کوئی بتاتا ہے کہ ایک دو مرتبہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اپنا رسول نے خود بولا کہ میرے زبان پہ یہ لفظ جو ہیں وہ شیطان نے ڈال دیے, ٹھیک ہے. پھر وہ آیات جو تھی وہ ایبروگیٹ کرنا پڑی. اب ہمیں کیا پتہ, میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. ہاں جی, اب پتہ نہیں ہمیں وہ کتنی آیتیں مطلب کہ شیطان نے ڈال دی جن کا رسول کو پتہ ہی نہ چلا ہو, ٹھیک ہے. اگر پہلی مرتبہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا تو بعد میں بھی پتہ نہیں چلا ہوگا. کوئی لاجک پہلے پیش کیجئے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, اللہ ہی ہے, یہ صرف لنگ ہے. ہاں جی, اور کیا کہتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اللہ کو پروو کرنے کی, ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اللہ کو پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہے, میرا خیال آگے یہ بحث کرنا بالکل بند ہے. ہمیں اپنے دماغ کے سیل ان پہ نہیں مارنے چاہیے. لیٹس گو ٹو نیکسٹ ون. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھا ہے, کہ جو انرجی ہے وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی اور نہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, وہ کنورٹ ہو سکتی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی تو پھر اس سے اللہ کس طرح ثابت ہو گیا, مجھے یہ بتا دیجیے. اچھا اس بات یہ سے بتا دیں. انرجی جی سے آپ اللہ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں, مجھے یہ بتا دیں. نہیں, اللہ کی بات, اللہ ہم آیا قرآن میں, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں گاڈ کی, ٹھیک ہے. اب اس کا آپ نام اللہ بھی رکھ سکتے ہیں,
آپ اگر نہیں رکھ سکتے چندہ. یہ آپ لوگوں کی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی اور فلسفی میں جاہل ہونے کی نشانی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کریٹر کا نام اللہ رکھ سکتے ہیں. وہ بھیا نہیں رکھ سکتے. اللہ کی بڑی اسپیسیفک پراپرٹیز ہیں. اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا, اللہ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا, اللہ لوگوں کو بیماریاں دیتا ہے, اللہ لوگوں کو عذاب دیتا ہے. فلسفی سے یا لاجک سے ثابت کیا جانے والا خدا, جو کہ وہ بھی غلط ہے اصل میں. لاجک کے اندر فلسفی میں آپ کو میں چیلنج دے دیتا ہوں, آپ کر ہی نہیں سکتے خدا ثابت, کیونکہ لاجک اور فلسفی کے مطابق اگر چلیں. میں نے آپ کے انجینئر صاحب کو 10 بار چیلنج دیا ہے, ٹھیک ہے, اس بارے میں کہ انجینئر مجھ سے کر لے ڈیبیٹ, ٹھیک ہے, اس بات کے اوپر. مگر میں آپ کو یہ سمپل بات بتا رہا ہوں کہ فلسفی سے اور لاجک سے اگر کوئی کریٹر ہے اس کو اللہ ثابت کرنا, یہ آپ لوگوں کی دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اور فلسفی کے اندر جو آدمی ٹوٹل جاہل ہے نا, وہ یہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو پتہ ہے نا کہ فلسفی میں خدا کیا ہے اور کیا ہے, یا فلسفی کے اندر خدا کو کیسے ثابت کیا جاتا ہے, اس کے بارے کوسچن کیا ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ فلسفی سے ثابت ہونے والا خدا آپ کا اللہ ہے. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفی سے اور لاجک سے اگر کریٹر ثابت ہو جائے, ٹھیک ہو گیا, تو اگر آپ فار ایگزامپل آپ مان بھی گئے ہیں کہ وہ کریٹر ہے, نہیں میں نہیں مانتا. آپ نے ایک ناکام کوشش کی ہے قرآن سے چندہ میرے. میں نے آپ کو نا, ویسے میں آپ کے لیے جواب نہیں دے رہا, آپ کلا بازیاں لگا رہے ہو, ڈائیورٹ کرنے کی ٹاپک پھر کوشش کر رہے ہو, جو کہ یہاں پہ چلنا نہیں ہے. جس بات پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ہم ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم ادھر سے آگے نہیں جاتے. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, بلکہ آپ کی اپنی اسلامی کتابیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ حضرت محمد کے منہ میں قرآن کے نام پہ شیطان نے آیتیں ڈال دی تھی, جس کے مطابق کرسچن یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہے وہ شیطان کے نبی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت محمد شیطان کے نبی نہیں ہیں. آپ اس سوال کو گول ہی کر گئے ہیں بالکل. تو ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, اس کے بعد میں آگے چلا جاؤں گا. ہاں جی, میرے خیال سے میں میوٹ تھا. اچھا, یہ کرسچن اگر کوئی اس بارے میں بات کرتے ہیں یا یہودی کرتے ہیں تو وہ نفرت میں کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو بھی اس کا کوئی, اگر انہوں نے شیطان کو دیکھا ہے, کیا شیطان ان کے پاس آ کر ان کو بتا گیا, تو اس طرح اس کے لیے کوئی لاجک پروف ہونا چاہیے. آپ کیا کہ محمد کا قرآن اللہ کا ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کے قرآن, آپ کی حدیثوں میں یہ بات لکھی ہے, آپ کے حدیث یہ بتا رہی ہے. سر آپ کون سی بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ کی حدیثیں خود بتا رہی ہیں. اب میں نے بات کی تو سر نے کہا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا محمد نے اللہ کو دیکھا ہے, اور جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جاتا ہوں بات کرنے کے لیے, اتنی کمزور ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہودی اور کرسچن یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت محمد کو قرآن دیا, تو آپ نے آگے سے جو سیم کنڈیشن ہے, یعنی جو آپ بات کر رہے ہو نا, اصل میں ہم وہ بات کر رہے تھے. اب آپ اتنی illogical بات آپ نے کیا کہ آپ نے اپنا مقدمہ خود ہی غلط ثابت کر دیا. یعنی جو لاجک میں اپلائی کر رہا تھا نا آپ کے قرآن پہ, آپ نے خود وہ ڈیمانڈ کر دیا کہ میں آپ کرسچن اور یہودیوں پہ وہ اپلائی کروں. یعنی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کسی نے اللہ نہیں دیکھا, کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اللہ کا, آپ اللہ سے نہیں ملے, میں یہ بات کہہ رہا تھا, اور آپ اس بات کو نہیں مان رہے تھے. مگر آپ کی ہپوکریسی دیکھیں یا سادگی دیکھیں, یا اس کو میں کوئی اور ورڈ کروں گا یوز تو آپ افینڈ بھی ہو سکتے ہیں اس بارے میں. آپ نے کیا غلطی کر دی ابھی کہ آپ کو, جب میں نے یہ کہا نا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد پہ شیطان نے اتارا تھا, تو آپ نے کہا کہ انہوں نے شیطان دیکھا ہے. یعنی آپ نے جب دوسروں کے لیے, اور یعنی ڈبل سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی دیکھیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ جو آپ سٹینڈرڈ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ اسلام پہ, قرآن پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہودی اور عیسائی سے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شیطان دیکھا ہے, شیطان نے انہیں آ کے خود بتایا تھا, تو آپ نے اللہ دیکھا ہے, اللہ نے آپ کو خود آ کے بتایا تھا کہ قرآن اس نے محمد کو دیا ہے. یہاں تو آپ اس بارے میں کہیں ہاں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں. وہ ایتھیسٹ نہیں تھے اس لیے میں اپلائی کر رہا ہوں, وہ خدا پر ماننے والے تھے. ہاں چندہ میرے, نہیں, یہ آپ کی لاجک یہاں پہ نہیں چلے گی. لاجک ہوتی ہے یونیورسل, وہ ایتھیسٹ پہ علیحدہ, یہودی پہ علیحدہ, کرسچن پہ علیحدہ نہیں اپلائی ہوتی. آپ کو وہی میں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ قرآن اور حدیث پہ مجھ سے بات نہیں کرو گے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے ساتھ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لاجک اور فلسفی کا تو میرے بھائی 0 کیا -1 بھی نہیں پتا نا. اب کیا کروں میں, ابھی آپ کو لاجک کا ایک پرنسپل نہیں سمجھ آیا کہ لاجک کے سب پرنسپل یونیورسلی سب پہ لگتے ہیں.
एक लॉजिक अगर क्रिश्चियन पे लगती है, यहूदी और क्रिश्चियन से आप कह रहे हो कि क्या आपने शैतान देखा था, ठीक है। एथियस्ट तो ये क्लेम ही नहीं करता ना, एथियस्ट तो सीधा सीधा कहता है कि आपका सब कुछ ही झूठ है, खुदा जब तक आके खुदा और शैतान खुद नहीं बताएंगे तो तब तक सच नहीं होगा। हिपोक्रेसी आपकी नजर आई है असल में, समझ गए बात? अच्छा देखिए, अब मैं आपसे हदीस कहते हैं जिसको कुरान पर बात करूंगा तो फिर आप इसमें इंक्लूड करते हैं अल्लाह को या क्रिएटर को, तो फिर हम बात वहां चली जाती है, फिर आप कहते हैं अल्लाह पर बात ना करें, क्रिएटर पर बात ना करें। मैं तो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के वजूद पे बात किए बगैर ही हदीस और कुरान की ऐसी की तैसी फेरता हूं हमेशा, कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही इंटरनली इनकंसिस्टेंट इतनी है, कुरान एक जगह एक बात करता है, दूसरी जगह दूसरी बात करता है, दोनों बातें आपस में क्लैश करती हैं, जो ये साबित कर देती है कुरान झूठा है। हदीस एक जगह एक बात करती है, दूसरी जगह दूसरी बात करती है, दोनों आपस में क्लैश करती हैं, समझ दिया कि झूठे हैं। हदीस में तो तजाद है, ठीक है, वो इस तरह का है कि वो तजाद है, कुरान में भी तजाद है, बेशुमार तजाद है कुरान में भी। ज़ईफ को नहीं मानेंगे हदीस को, जिस पर उलमा का इत्तेफाक नहीं है उसको नहीं मान सकते। आप उसको कोट करेंगे बताएंगे तो फायदा नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा, आपके ऊपर मैंने ना आधा घंटा ज़ाया कर दिया, आप ऐसा कीजिएगा, या तो अगली बार कोई लॉजिक की किताब पढ़ के आइएगा, ठीक है, या फिर कोई कुरान ही सही तरह पढ़ के आइएगा, समझ गए बात? बात कर लेना, मैंने पढ़ा हुआ है, या जाके पहले बुखारी शरीफ में से ज़ईफ जो हदीस है हदीस निकाल के आइएगा, हाँ जी, वो उनको कटवाएं और अपना नए सिरे से अपनी तरफ से अपना बुखारी शरीफ को आप नहीं, हम कटवा इसलिए नहीं सकते, लोगों को पता हो कि ये वाली हदीस जो है यहाँ पे जो मौजूद है ये ज़ईफ है। अगर हम इसको कटवा देंगे कहीं और पेश कर देंगे, कितने मेरे प्यारे मुन्ने भाई, ठीक है, आप कितने सादे हो, कुरान की आयतें आपने इस प्रोसेस के बगैर ही काट दी हैं, ठीक है, समझ गए हो, और आप हदीस पे ये रो रहे हो। यार बात कर ले कुरान पर, आपको कुरान से रजम की आयत किधर गई? कुरान से रजम की आयत किधर गई जी? रजम की आयत कुरान में है, संसार करने की? हाँ जी। कोई भी जब आयत आती है तो उसकी डेफिनेशन के लिए, उसको मजीद बताने के लिए को 10 बार अपना दूध चुसवा के उसके बाद उसे अपना बेटा बनाने की आयत है कुरान में? सकलिंग नहीं, जब कुरान का ऑर्डर आया तो वो 2 साल तक, आपको पता है कि ये दोनों आयतें 2 साल तक उम्र है, उसके बाद चंदा मिनट है जो नहीं यार छोड़ दो, अब काटो ना, अब टाइम आप पे काफी ज्यादा कर लिया है। आपकी ड्यूटी है कि अगली बार जाना, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद, इन सब में एक हदीस है, 2 हदीसें हैं, एक हजरत उमर से, एक हजरत आयशा से। हजरत आयशा वाली हदीस ये कहती है कि जब हजरत रसूलुल्लाह की वफात हुई तो हम उनके कफन दफन में मसरूफ थे और एक बकरी आई और मेरे तख्त के नीचे रजम की आयत और जवान आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत एक कागज पे लिखी हुई पड़ी थी और बकरी उसको खा गई, ठीक है। और वो आयत बाद में उस्मान के कुरान में नहीं है, ये हदीस उमर की भी है, जिसके अंदर हजरत उमर ने ये कहा कि उस्मान ने जब कुरान इकट्ठा किया, मतलब जब अबू बकर ने कुरान इकट्ठा किया तो उसमें ये वाली आयत नहीं डाली थी। तो ये आप पढ़ के आना, अगली बार आके मुझसे बात करना, ठीक है, क्योंकि आपकी हदीसें खुद ये साबित करती हैं कि कुरान में आप कह रहे हो ना कि ये हम इसलिए आयतें रखते हैं कि वो आयतें जी ताकि ये साबित हो कि हाँ भाई ये वाली सही है, ये वाली गलत है। कुरान में आयतें ऐसी हैं जो कि आज नहीं है, पूरी सूरतें हाँ पूरी सूरतें गायब हैं, ठीक है। आपको ये पता नहीं है, ये जाके इंजीनियर से पूछना, इंजीनियर ऐसे उधर उधर बोंगियां ध्रुव राठी के जवाब देता रहेगा, क्योंकि उसको पता बेचारे ध्रुव राठी को कुरान का कोई पता नहीं है, इस्लाम का कोई पता नहीं है। इंजीनियर की, मैं कहता हूं इंजीनियर की हवा टाइट हो जाएगी ये इन बातों का जवाब देते, और कभी भी नहीं दिया उसने आज तक, कभी भी नहीं। इंजीनियर इधर से इब्तिसाम अलैही का जवाब दे देगा, तारिक जमील को 4 थप्पड़ मार देगा, इधर से इसको कर देगा, उसको कर देगा, यही करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलें जरा आप जाइएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है, हम आप आगे चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये एक मैं पिछली 3 दफा से यही बात हो रही है, और ये सवाल इंजीनियर से है कि इंजीनियर साहब इस बात का जवाब दें कि क्या वाकई हजरत मोहम्मद को कुरान डिक्टेट कराने वाला शैतान था? हम कैसे मान लेंगे वो जो था वो अल्लाह था, ठीक है। इंजीनियर साहब जवाब दे दें इसका, मेरा नाम ना लेना वीडियो में, जवाब देना इस बात का, क्योंकि शैतानी आयत ये साबित करती हैं। बहुत से क्रिश्चियन और यहूदी इस बात पे ईमान रखते हैं कि हजरत मोहम्मद को कुरान लेके जिब्राइल नहीं आता था, लूसीफर आता था, ठीक है, सही है, वो आता था और वो करवाता था, और वो कौन है? वो हजरत मोहम्मद, वो शैतान है, सही है। क्रिश्चियन यहूदी ये मानते हैं। हाँ जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।
اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔